مجھکو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت کمال ہے. عطار کی بدولت. وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پیلے جوتے سے فکریں کم ہوتی ہیں. یہ قصے، یہ کہانی، یہ من گھڑت ڈھکوسلے، ٹینشن کم ہوتا ہے. خدایا. اور بلیک شوز سے ٹینشن بڑھتا ہے. بچے کرتے ہیں ایسی بات. جناب مولانا الیاس قادری صاحب ان کو ان کے چاہنے والوں کی طرف سے علم کا پہاڑ مانا جاتا ہے. قادری صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے امیر ہیں اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کا نیٹ ورک چلتا ہے. اور قادری صاحب کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو قادری صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں، قادری صاحب کو فالو کرتے ہیں اور ان کی ہر بات کو شریعت مانتے ہیں. اب ایسے شخص کو چاہیے تو یہ کہ وہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہ کہے. لیکن قادری صاحب تو کوئی نہ کوئی ایسا نیا شوشہ چھیڑتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اب ذرا یہ سنیں، قادری صاحب سر درد کا روحانی علاج بتا رہے ہیں اور علاج کا طریقہ کار. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے. جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ ہوں گے، یعنی بات شک میں ہے کہ یہ کوئی بزرگ ہوں گے. کنفرم قادری صاحب کو بھی نہیں پتا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. فضول کی بات. فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے. فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں. تم سے ملے ہوئے مجھے 5 منٹ ہوئے، کل 5 منٹ ہوئے اور تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. اللہ توبہ. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا میٹھے میٹھے بدعتی بھائیوں، یہ کون سی سنت ہے؟ بتلاؤ ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. قادری صاحب شاید ایسے قصے کہانیاں سناتے ہوئے بول جاتے ہیں کہ میں امیر اہل سنت ہوں، نہ کہ قصے کہانیاں سنانے کا چیمپئن ہوں. حالانکہ درد تکلیف کے علاج کی کئی ساری دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. جناب وہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ قرآن و حدیث سے یہ دور ہیں اور قصے کہانیوں کو انہوں نے سینوں سے لگایا ہوا ہے. اب ذرا یہ دیکھیں، قادری صاحب نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص یہ جان لیتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اس کو نمازی کے سامنے سے نکلنے سے 40 سال کھڑا رہنا زیادہ پسند ہوتا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ 40 دن کہا یا 40 ماہ یا 40 برس. گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں. اب 2 ہو یا 100 ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سوائے نکل سکتے ہیں. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے. تو ایک اسلامی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائے. رہنے دو بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ. یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں، ٹھیک ہے نا. اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا. واہ میرے دوست. اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے. ویری گڈ. تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترا بن گیا. اب یہ نکل گیا. اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا. ایک اس طریقے سے ایک بندہ بٹھائیں، تماشا لگا لیں. انہوں دسو جس سامنے تو یہ تماشا لایا وہ بیچارہ نماز کے پڑھے گا. وہ ماما تھوڑی دیر رک لے. پھر انفیوں کی تو نماز ہوتی 5 منٹ کی ہے، کسی کی 4 رکھتے بھی رہ گئی، اس نے 3.5 منٹ میں پڑھ لینی ہے. تو کیا کرنا ہے جا کے باہر؟ تھوڑی دیر اسی کو بیٹھا رہنے دے. تماشا ضرور لگوانا ہے آپ نے. تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے. تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہیں؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا. تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں. اچھا دوستو، آج آپ نے ایک نئی ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسی لگی آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.